راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، ایک موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ضرور اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑا زبردست موضوع لے کر آئے ہیں، دل کی دولت۔ پروگرام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں انسان ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت، شہرت، عہدہ، عزت، مگر ان سب میں جو چیز سب سے قیمتی اور نایاب ہے وہ ہے دل کا سکون۔ دل کا سکون دراصل دل کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت، جائیداد اور شہرت سے انسان بظاہر خوشحال تو نظر آ سکتا ہے، لیکن اگر دل بے چین ہو، اندر اضطراب ہو، تو ساری دنیا کی نعمتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ جبکہ دل کا سکون ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی زندگی میں خوشی اور شکر کا جذبہ پیدا کر دیتی ہیں۔ جی مدن چینل کے ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ یعنی اصل دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ دنیا کی عارضی چیزوں میں۔ سکون دل کی دولت کیسے ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکون دل کو خوشی بخشتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ سکون انسان کو صبر، شکر اور قناعت سکھاتا ہے۔ سکون انسان کو دوسروں کے حسد اور نفرت سے محفوظ رکھتا ہے۔ سکون انسان کو اللہ پاک پر توکل کرنے والا اور آخرت کی فکر کرنے والا بناتا ہے۔ آج معاشرے میں جس طرف نظر اٹھائیں بے چینی، بے سکون دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، مگر ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی یاد میں مشغول ہونے کے بجائے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے ہیں۔ بس دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں، نیکیاں کمانے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوئے جا رہے ہیں۔ اپنے سے زیادہ مالدار اور خوبصورت شخص کو دیکھ کر اس سے جلتے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود پر جو اللہ پاک کی بے شمار عظیم نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک کی نافرمانیاں اور گناہ بھی دل کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ذہن پریشان اور دل بے سکون ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور بخشش طلب کرے تو دل میں چمک اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار ذہنی اور دلی سکون کا ہے۔ دلی سکون ایک ایسا روحانی اور ذہنی اطمینان ہے جو انسان کو ہر حال میں خوش رکھتا ہے۔ دلی سکون دولت، شہرت یا طاقت سے نہیں ملتا، بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جو دل اور روح کو
پرسکون کرتی ہے۔ ہر شخص دلی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن سکون کہاں ملے؟ دلی سکون اللہ پاک کی خاص نعمت ہے جسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آج کے دور میں سائنسی آلات اور ایجادات نے اگرچہ انسانی زندگی کو آسان بنا دیا ہے، مگر ان تمام سہولتوں کے باوجود انسان بے سکون ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے، مگر قرآن پاک اٹھا کر نہیں پڑھتا۔ اگر آج کا انسان قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لیتا تو اسے سکون اور اطمینان کا راز پتہ چل جاتا۔ یقیناً ذہنی قلبی سکون مال و دولت سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے، اور یہ خزانہ ذکر اللہ کی برکت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دنیا و آخرت کا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ دلوں کے قرار کا سبب بھی ہے۔ اس لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ جب بے قراری ہو، بے چینی ہو تو اللہ کا ذکر کیجئے، انشاءاللہ قرار آنا شروع ہو جائے گا۔ ذکر الہی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کو ذہنی، قلبی و روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ ذکر الہی انسان کے دل کو روشن کرتا ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کے دل دماغ پر نورانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ذکر الہی کے چند اہم روحانی فوائد سنتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ فوائد سنیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں ذکر الہی میں ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، اور ہم اپنے رب کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ ذکر الہی کرنے سے دل کو سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے، بے قراری دور ہو جاتی ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک کا ذکر کرنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ جب تنگی کا محسوس ہو فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیں، جب کسی مشکل میں پھنسیں اللہ کا ذکر شروع کر دیں، انشاءاللہ عزوجل مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور تنگیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ذکر الہی دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، چہرے اور دل کو روشن کرتا ہے۔ ذکر الہی دل اور روح کی غذا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر دل کا زنگ دور کرتا ہے اور دل کی سختی ختم کر دیتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دل کے زنگ کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارا قلب ہمیں بے چین کرتا ہے، عبادت کی طرف دل نہیں لگتا، تو اس دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ دل کا زنگ بھی دور ہو جائے گا اور سختی بھی ختم ہو جائے گی۔ ذکر کرنے سے اللہ پاک کی اطاعت پر مدد ملتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے تو ہم کوشش کریں کہ اس کے ذکر کو اپنی زبان پر رکھیں۔ اللہ پاک کا ذکر غم اور پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، دل کے لیے خوشی اور سکون کا سبب ہے۔ تلاوت قرآن اور موت کو یاد کریں، یہ بھی دل کے سکون کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے، اور دل کی صفائی کرنے اور گندگی دور کرنے کے لیے تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنا بہترین عمل ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی پہنچنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ یعنی کہ دل کا اگر زنگ ہو گیا ہے تو دل کا زنگ ان چیزوں سے دور ہو سکتا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیجئے اور تلاوت قرآن بھی کثرت سے کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو دل کا زنگ بھی دور ہو جائے گا۔ توبہ و استغفار، دلی سکون پانے کے لیے توبہ و استغفار بہت اہم ہے۔ جب انسان اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے
تو اللہ اس کے دل کو پاک کرتا ہے اور اس سے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے گئے، اللہ نہ کرے کہ اس کی اطاعت والے کاموں سے دور ہو گئے، تو فوراً توبہ کیجئے۔ توبہ کرنے سے دلی سکون ملے گا اور اللہ دل کو پاک کر دے گا۔ دل کا سکون پانے کے لیے دل میں دوسروں کے لیے کینہ اور بغض کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، یہ اور اہم ہے۔ اگر دلوں میں ایک دوسرے کا بغض کینہ ہوگا، دلی سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لہٰذا دلی سکون حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا بغض اور کینہ ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ جب بغض اور کینہ اگر دل میں ہوگا تو پھر دلی سکون کیسے میسر آئے گا؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو صاف کرے اور ہمیں دلی سکون عطا فرمائے اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں سکون پائیں اور عبادت میں دل لگے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت ضروری عمل ہے اور بہت خاص عمل ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے کہ میں مالک، اے میرے رب، میرے دل کو سکون عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما، جس سے میرا قلب ستھرا ہو جائے گا اور عبادت میں لگ جائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی معاملے میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ یہ عمل اس کا باعث ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء اکرام فرماتے ہیں، اس حدیث میں اچھی زندگی گزارنے کا بہترین انداز بیان کیا گیا ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اچھی زندگی کیسے ہو سکتی ہے، وہ انداز اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کیونکہ کسی بھی کام میں کوئی آپ سے آگے بڑھے کبھی بھی نفس کو یہ گوارا نہ ہوگا۔ بات تو درست ہے، بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ جب کوئی ہم سے آگے جاتا نظر آتا ہے تو قلب میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، قلب بے قرار ہو جاتا ہے اور یہ نفس کو بالکل بھی گوارا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں لہٰذا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تاکہ دل سے دنیا نکل جائے اور آخرت کی فکر بیدار ہو جائے۔ یہ بہت ضروری عمل ہے۔ جب دنیا دل میں بسی رہے گی تو پھر جو ہے آدمی آخرت کی فکر کی طرف نہیں جاتا۔ دنیا دل سے نکل جاتی ہے، پھر فکر آخرت بیدار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں تو ہم اپنی مالی حالت پر مطمئن اور پرسکون ہو جائیں گے، جبکہ ایک شخص ہم سے کمزور حالت میں ہوتے ہوئے بھی زندگی گزار رہا ہے تو ہم پر تو اللہ پاک کے بے شمار نعمتیں ہیں، ہم کیوں اللہ پاک کا شکر ادا کر کے زندگی نہیں گزار سکتے؟ یہ بہت اہم بات ہے، آج کے دور میں تو بہت ضروری چیز ہے۔ ہم بڑا غور کریں کہ آج اگر ہم دیکھیں تو شاید یہ بات غلط نہ ہوگی کہ ہر شخص اس فکر میں لگا ہوا ہے روزگار بڑھ جائے، معاملات بہتر ہو جائیں۔ گاڑی والا ہے تو وہ بڑی گاڑی کے چکر میں ہے، بائک والا ہے تو وہ گاڑی کے چکر میں ہے، ترقی مل جائے، کسی طرح میں اوپر کی طرف چلا جاؤں۔ لیکن اس ترقی کو پانے کے لیے جو قلبی بے سکونی ہے وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مالی معاملات میں آدمی دوسروں کو دیکھ دیکھ کر بس جلی رہا ہوتا ہے، میں کرائے کے مکان میں ہوں، وہ اپنے مکان میں ہے، میں چھوٹے مکان میں ہوں، وہ بڑا مکان میں ہے، میرا چھوٹا کاروبار ہے، اس کا بڑا کاروبار ہے۔ ان فکروں میں زندگی تمام کیے چلے جا رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین عمل عطا فرماتے ہیں۔ زندگی کو گزارنے کا بہترین عمل ہی نہیں بلکہ سکون کے ساتھ گزارنے کا ایک بہترین عمل عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھیے۔ جب ایسا ہوگا تو آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دینی معاملات میں اپنے نیچے والے کو دیکھ کر مطمئن ہوتے رہتے ہیں، جبکہ مطمئن تو ہمیں اس وقت ہونا چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات میں جب نیچے والے کو دیکھیں، ہم غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، بہت سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہوتی چلی جائیں گی اور وہ کھلتی چلی جائیں گی ہمارے سامنے، اگر ہم اس توجہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ اچھا، پھر جو نعمتیں اللہ پاک نے ہم کو عطا کی ہیں
ان پر شکر کرنے کا موقع ملے گا کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں تو یقین جانیے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارے معاملات میں قلبی سکون ملتا چلا جائے گا، بے چینی دور ہوتی چلی جائے گی، اور ہم جو ہے دل کی دولت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کی دولت چوری ہو سکتی ہے، صحت کمزور ہو سکتی ہے، رتبہ گر سکتا ہے، مگر دل کا سکون ایک ایسی دولت ہے جو اللہ کی رضا سے ملتی ہے اور انسان کے اندرونی خزانے کو مالا مال کر دیتی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ حقیقت ہے، دنیا کی دولت بھی چلی جاتی ہے، چوری میں مال ہو جاتا ہے، صحت بھی کمزوری کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن دل کا سکون ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ جو اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ اللہ راضی ہو تو قلب کو سکون مل جاتا ہے اور انسان کے اندرونی خزانے کو مالا مال کر دیتی ہے۔ دل کا سکون دل کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ دل کا جو سکون ہے نا، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ جب آدمی کا دل سکون میں ہوتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی پریشانی بھی اس کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے اور وہ آرام سے اس پریشانی سے نکل جاتا ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا کہ لوگ معمولی سی پریشانی میں اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیگر سکون کی چیزوں کو بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ نہ بازار میں ملتی ہے، نہ بینک میں جمع ہوتی ہے، یہ دولت ان دلوں میں اترتی ہے جو اللہ کی محبت، ذکر، قناعت، معافی اور توکل سے بھرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا سکون ہے وہ فقیر ہو کر بھی بادشاہ ہے، اور جس کے دل میں بے چینی ہے وہ بادشاہ ہو کر بھی فقیر ہے۔ بہت سارا مال ہے دنیا کا، بہت ساری آپ کے پاس دولت ہے، لیکن سکون نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب پریشانی کا سبب بنا رہتا ہے۔ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کیجئے۔ بڑا زبردست واقعہ یاد آیا، ایک شخص تھا، رات سونے لیٹا، بے چینی ہو گئی، بے قلبی ہوئی، بے قراری بڑھ گئی، نیند نہیں آتی تھی۔ اٹھا، گاڑی کی چابی لی اور چلانا شروع کر دی۔ چلتے چلتے قرار آ ہی نہیں رہا تھا۔ فجر کے وقت قریب آ گیا، سوچا مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کچھ قرار آ جائے گا۔ وضو کیا، جب مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو روئے جا رہا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کر رہا ہے اور رو رو کر اپنے رب سے مدد چاہ رہا ہے ان حاجتوں پر۔ اس شخص کو اس پر رحم آیا اور اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا بچیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کرنا ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ میرا گزارا ہو سکے، میں بچیوں کی شادی کر سکوں، کچھ رقم کی ضرورت تھی، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کے اس شخص کو دی اور ساتھ ہی اپنا کارڈ بھی دیا کہ آئندہ ضرورت پڑے تو تم مجھے جو ہے وہ کال کر لینا، رابطہ کر لینا۔ اس نے رقم تو لے لی لیکن کارڈ واپس کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ بھئی کارڈ مجھے کیوں واپسی کرتے ہو؟ اس نے کہا کارڈ اس لیے واپسی کرتا ہوں کہ جس کا کارڈ میرے پاس ہے اس کے ذریعے خود بخود کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کون سا کارڈ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رب سے رابطہ ہے کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں آیا اس نے آپ کو وسیلہ بنا کر میرے پاس پیش کر دیا، مجھے اب کسی اور کارڈ کی حاجت نہیں۔ تو قلبی سکون مل جائے اور پیسہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے رب سے رابطہ مضبوط ہو تو پھر اللہ غیب سے کام بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں سے گناہوں کا زنگ دور فرمائے اور ہمیں حقیقی سکون کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راضی کرے اللہ کو شکر خدا، پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں۔ آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔